فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلی آلہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ غزوہ احد اس کی ابتدا کی جو بات ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ غزوہ احد جو ہے یہ غزوہ بدر جو 2 سن ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا، اس میں شکست فاش ہوئی کفار کو۔ اب کفار جو ہے وہ اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں جمع ہوئے۔ جب وہ یہاں پر بہت سارے جمع ہوئے، یہاں احد کے میدان میں پہنچ گئے، تو حضور جان عالم علیہ السلام کو خبر ہوئی۔ پہلے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، مشورہ لیا۔ یہ پہلا مشورہ تھا جس میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اس کو بھی طلب کیا گیا۔ وہ اور چند انصار صحابہ کی جماعت کا یہ کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام مدینہ شریف میں ہی تشریف فرما رہیں، اور وہ آئیں تو یہاں آ کر جنگ کریں، ہم باہر نہ نکلیں۔ جبکہ اور کچھ انصار اور مہاجرین صحابہ جو تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اس میدان میں پہنچ جائیں جہاں پر وہ جمع ہے، تو وہاں جا کر ہم ان سے جنگ کریں۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے سب کی بات سنی، اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، اور جنگی لباس زیب تن فرمایا، ہتھیاروں کو اپنے جسم پر سجایا اور باہر تشریف لائے۔ جب حضور جان عالم علیہ السلام اس کیفیت میں باہر تشریف لائے، تو وہ صحابہ جنہوں نے آپ کو مدینے میں رہ کر جنگ لڑنے کا عرض کیا تھا، مشورہ دیا تھا، وہ پشیماں ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا آپ چاہیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ لیکن اب جو عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، یہ اس بات پر بڑا جو ہے وہ اس کو غصہ آیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ ان لڑکوں کی بات مان لی اور میری بات نہیں مانی، میں جناب اتنا پرانا اور جنگجو اور فلاں فلاں فلاں، میری بات نہیں مانے گی۔ اب اس نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا تھا، جو منافق حضور کی بات کو سمجھتا جو نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ 300 لوگوں کی ایک جماعت تھی جو سارے کے سارے منافقین تھے۔ اس نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرنا کہ جب جنگ اپنے شباب پر پہنچے تم وہاں سے نکل آنا، چھوڑ دینا۔ ایک دم جب چھوڑو گے تو لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ابتری پھیل جائے گی اور لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ لیکن اس کی جماعت کے بھاگنے کے باوجود صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل جمے رہے۔ چند انصار کے دلوں میں یہ بات آئی، 2 انصار کے 2 چھوٹے قبیلے تھے، اوس اور خزرج کی ایک شاخ، ان کے دلوں میں یہ بات آئی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو سنبھالا دیا اور وہ وہیں رکے رہے، وہ اس منافقین کے ٹولے کے ساتھ بھاگے نہیں۔ اب اس جنگ میں ہوا یہ کہ 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ بن جبیر ان کی سربراہی میں حضور جان عالم علیہ السلام نے ایک پہاڑی درے پر قائم فرمایا کہ آپ نے اس درے سے نہیں ہٹنا، آپ نے یہیں پر رہنا ہے، اور اپنے ان تیر اندازوں کے ساتھ یہیں پر رہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پیچھے سے اس راستے سے کفار مقابلہ کرنا چاہیں تو آپ نے ان کو اپنے تیروں کی بارش کے ذریعے روکنا ہے۔ تو اب جب جو کافر لوگ تھے وہ ڈر کر بھاگے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، کفار تو بھاگ گئے، تو اب یہ بھی
ان کے پیچھے بھاگے، جو مسلمان سارے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے ان کو مزید مارنے کے لیے، تو یہ بھی ان کے پیچھے بھاگے، تو پیچھے سے پھر یہ نقصان ہوا کہ کفار کی ایک جماعت جو ہے وہ اس درے میں سے داخل ہو کر صحابہ کی پشت پر پہنچ گئی اور ان کی پشت پر آ کر انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ اب یہ جو مقابلہ تھا اس قدر خطرناک تھا کہ آگے بھی کافر، پیچھے سے بھی کافر مسلمان درمیان میں پس گئے، اور یہ اتنی خطرناک لڑائی ہوئی کہ اس میں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے دندان مبارک کا کچھ حصہ یہ بھی شہید ہو گیا، اور حضور کے گال مبارک پر بھی زخم آ گیا، اور بہت سے اور جو ہے وہ صحابہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ جو سید الشہداء کے لقب سے پکارے گئے وہ بھی اس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ بڑی سخت لڑائی لڑی گئی۔ آخر میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ اور حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عباس، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، یہ چند صحابہ کی جماعت حضور کے ساتھ رہ گئی، باقی سب بکھر گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی پکار پر سارے صحابہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ کی گئی، اور یوں یہ جنگ جو ہے وہ جیتی گئی۔ اس جنگ کا یہ ابتدائیہ تھا جو یہاں پر بیان ہوا۔ آگے اس کے تعلق سے کچھ اور آیات بھی آگے تشریف لائیں گے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ یہ وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اوس اور خزرج قبیلے کی دو شاخوں کے دلوں میں یہ بات آئی جب وہ 300 لوگ وہ بھاگ رہے تھے، تو ان کے دل میں آیا کہ ہم بھی چلے جائیں کہ شاید جو ہے وہ جنگ کا پاسا پلٹنے والا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو جو ہے وہ سنبھالا دیا اور وہ وہاں پر رک گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 1000 تھی اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ 300 لوگ عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ منافقین کا جو سردار تھا اس کے ساتھ بھاگے، تو پیچھے 700 صحابہ رہ گئے، تو یہ 700 صحابہ کی ان 3000 کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ یہ بدر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی اس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم بالکل کم تھے تعداد میں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ اور اس میں ایک اور بات یہ بھی کہی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام یا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا اس امت کے یا اس سے پہلی امتوں کے اولیاء کرام اگر مدد کریں تو اس کو اللہ کی مدد ہی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدر میں مدد کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی نا، فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے مدد کی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، یعنی ان فرشتوں کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ اگر اپنے پیارے میں سے کسی کے ذریعے بھی مدد کروائے تو وہ حقیقتاً اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے، اس میں کوئی کفر و شرک نہیں پایا جاتا، کوئی جناب کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جس سے کوئی بندہ یہ گھبرائے کہ جناب میں نے کسی کی مدد کر دی ہے، کسی نے میری مدد کر دی تو یہ تو شرک ہو گیا۔ بھائی مدد تو اللہ سے لینی چاہیے، تو مدد جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مددگار ہی نہیں سکتا۔ اِذْ تَقُولُ فِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم پر تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ مدد فرمائے گا،
یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ شرط تھی نا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فرشتوں کے ذریعے مدد جو ہے وہ بھیجی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہے وہ تقوی والے تھے، بدر والے صحابہ، اس کے بعد والے صحابہ بھی تقوی والے تھے، لیکن ان کی تقوی ہونے پر تو مہر ہو گئی نا کہ یہ تقوی والے تھے، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور پہلے 3000 فرشتوں کا فرمایا، پھر 5000 فرشتوں کا، اور 5000 فرشتے جو ہے وہ میدان بدر میں اترے، اور یہ ایک غیبی خبر تھی جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ تک پہنچی، اور صحابہ نے پھر اس مدد کو خود اپنے سامنے دیکھا کہ وہ جو 1000 سے زائد کا لشکر تھا وہ 313 صحابہ کی مقدس جماعت کے سامنے بالکل جو ہے وہ ریت کا ایک ذرہ ثابت ہوا، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہو گئے، کئی قید ہو گئے، اور باقی سب جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اس آیت کے اندر صحابہ کے تعلق سے 3 باتیں پائی جاتی ہیں، بڑی ہی اہم باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہی جو میں نے عرض کی کہ صبر اور تقوی جو ہے ان صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ بدر میں تشریف لانے والے جو فرشتے ہیں وہ بقیہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا کہ نشان والے فرشتے تمہاری مدد کریں گے، تو یعنی یہ جو نشان والے معزز فرشتے تھے یہ تشریف لائے۔ پھر تیسری ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا یہ افضلیت کا معیار ہے، کیونکہ جو فرشتے جو ہیں وہ میدان بدر میں اترے، وہ کیوں اترے؟ حضور کی خدمت کے لیے نا، حضور کی خدمت کے لیے اترے، تو اللہ نے ان فرشتوں کو افضل قرار دیا۔ تو وہ مقدس صحابہ کی جماعت جتنے بھی تھے، پہلے حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے، جو سب سے آخری صحابہ ہیں حضرت عامر بن واصلہ، یہاں تک جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گار ہیں، اور دنیا پوری میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء و رسل آئے، ان کے بعد حضور پر ایمان لانے والے، حضور کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو صحابہ ہیں، وہ چاہے کسی کو 1 منٹ کی صحابیت ملی یا ساری زندگی کی صحابیت ملی، وہ سب کے سب سے افضل ہیں۔ دنیا پوری میں ان سے زیادہ افضل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور سب سے کم درجے کے جو صحابی ہیں ان کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے وہ تمام اولیاء کرام اس خاک کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ کا درجہ اتنا بڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، ان کے ہاتھ پر شرف بیعت حاصل کیا، ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ رہے، تو ان کا مقام و مرتبہ حضور کی خدمت کی وجہ سے سب سے بلند و بالا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جب بھی کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے جو ان کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو تو اس سے اپنا دامن چھڑا لے۔ وہ شخص کامل ایمان نہیں ہو سکتا جو حضور کے صحابہ پر بری بات بولتا ہے، چاہے وہ صحابی کوئی بھی ہے، وہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے یا فتح مکہ کے بعد ہے۔ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان حضور نے قبول کیا، تو جب حضور نے قبول کر لیا تو میں اور آپ تو اس بارے میں بات کر ہی نہیں سکتے۔ بھائی ہماری تو اوقات ہی نہیں نا، کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مرتبہ ہی نہیں کہ ہم اس بارے میں کلام کریں، نہیں جی فلاں نے یوں کیا تو فلاں نے یوں کیا، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کا ایمان میرے آقا نے قبول کیا تو ہمارا سر ان کی عظمتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عقیدے کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور اسی عقیدے کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین بجائے۔